حضرین کرام، ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم جانوروں کی بولیاں سیکھو، تمہیں اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ وہ شخص بار بار گریہ وزاری کرنے لگا، اصرار کرنے لگا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے پاک پروردگار، تیرا یہ بندہ ہے جو میرے پاس بار بار آتا ہے اور کہتا ہے مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ اے پاک پروردگار، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر وہ بار بار اصرار کر رہا ہے تو تم اسے سکھا دو۔ عزیزان محترم، آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ وہ شخص جب اپنے گھر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس شخص کی باندی جب کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھاتی ہے، دسترخوان میں روٹی کا کچھ ٹکڑا ہوتا ہے، اس ٹکڑے کو اٹھا کر کچھ دور میں جا کر جانوروں کے بیچ میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی ڈالنا ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو جانوروں کی بولیاں سیکھ رکھا تھا، اس شخص نے جانور پال رکھے تھے تو وہیں پر دوڑ کر کتا اور مرغا دونوں دوڑ کر آئے اور روٹی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تبھی مرغا تیزی سے آیا اور اس روٹی کو ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ کتا کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، تیرا کام تو دانا چگنا ہے، روٹی کو مجھے دے دے، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ وہ مرغا کہتا ہے کہ گھبرا مت، کاہے کے لیے پریشان ہو رہا ہے؟ کل ہمارے مالک کا بیل مرنے والا ہے، تم پھر جتنا چاہے اتنا گوشت کھا لینا۔ ان دونوں کی گفتگو کو وہ شخص بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کل میرا بیل مر جائے گا۔ اس نے اس بیل کو لیا اور لینے کے بعد کسی کو بیچ دیا۔ آخرکار دوسرا دن ہوا، وہ بیل جس کے گھر میں وہ بیچا تھا اس کے یہاں وہ مر گیا۔ عزیزان محترم، ادھر دونوں میں پھر گفتگو ہوتی ہے۔ کتا کہتا ہے اس مرغے سے کہ تو نے کہا تھا کہ بیل مرے گا، کہاں ہے بیل اور کہاں مرا وہ؟ مرغا کہتا ہے میرا مالک تو بڑا بے وقوف ہے، وہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دوسرے کے اوپر ڈال دیا ہے۔ آخرکار گھبرا مت، پریشان مت ہو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا بھی مر جائے گا، جب وہ مر جائے گا تو جی بھر کے گوشت کھا لینا۔ عزیزان محترم، ان دونوں کی گفتگو کو وہ شخص سن رہا تھا، ان دونوں کا مالک سن رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو لیا اور دوسری جگہ بیچ دیا۔ وہ مرغا کہتا ہے کہ ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے، وہ اس پر آئی ہوئی مصیبت کو ہی دوسرے پر ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ ان دونوں جانوروں کو اپنے گھر میں ہی مرنے دیتا، یہی مرتا، تو اس کی جان کی فدیہ ہو جاتی۔ آخرکار اس شخص نے دونوں جانوروں کو دوسری جگہ بیچ دیا۔ وہ کتا کہتا ہے کہ اب کیا کریں؟ گھوڑے کو بھی اس نے بیچ دیا اور بیل کو بھی بیچ دیا، آخر اب کریں کیا؟ مجھے تو بہت تیز بھوک لگی ہے۔ وہ مرغا کہتا ہے پریشان مت ہو، کل ہمارا مالک ہی مر جائے گا۔ کل جب ہمارا مالک مر جائے گا تو اس کے لیے اس کے نام سے جو کھانا پکایا جائے گا تو اس میں جتنا کھانا ہوگا کھا لینا۔ عزیزان محترم، وہ شخص جب یہ باتیں سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور اسی پریشانی کے عالم میں کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ آخرکار جب جانور کی بات آئی تو میں نے جانوروں کو دوسری جگہ لے جا کر بیچ دیا، لیکن اب تو یہ مجھ پر خود پر یہ بنائی ہے، آخر اب کریں تو کریں کیا۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جانوروں کی بولی سیکھی اور ان جانوروں کو دوسری جگہ بیچ دیا، اب تو جان کا وبال مجھ پر آ پڑا ہے، میری جان جانے والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا یہ تمہارے لیے نقصان ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ، تم اسے مت سیکھو۔ جو آج تم بتا رہے ہو میں نے اس دن پہلے ہی یہ دیکھا، اس دن ہی جس دن تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے لیے آئے۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، تم اپنے حال پر۔ آخرکار دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔
ناظرین کرام، اگر آپ کے مال، آپ کے دولت پر اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آئے یا کوئی آفت آئے، آپ کے جان مال و دولت کا اگر نقصان ہو رہا ہے، تو عزیزان محترم اپنی جان کی فدیہ سمجھ کر اسے افسوس نہ کریں، بلکہ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی جان سلامت ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں جب انسان پہنچتا ہے تو جب وہ کہتے ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے گھروں میں جانوروں کو پالتا ہے تو یقیناً جب اس انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ پریشانی و مصیبت جانوروں کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کی جان کی فدیہ ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے اگر کبھی ایسا کوئی حادثہ ہو کہ گھروں میں کوئی جانور بیمار پڑ جائے تو آپ اسے فروخت نہ کر دیجیے، اس کا علاج کریں، اور اگر موت لکھی ہے تو موت تو ہونی ہی ہے، تو وہ آپ کی جان کا فدیہ ہو جائے گا، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی جان سلامت رہے گی۔ یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندے جب کوئی بات بتاتے ہیں یقیناً وہ حق بات ہوتی ہے، ہمیں اور آپ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر ہو سکے۔